ہماری آج کی اس کامیاب ختم نبوت کانفرنس کے مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب دامت برکاتہم حضرت کے حوالے سے میں ایک بات آپ کو بتا دوں. ابھی سوشل میڈیا پہ 3-4 دن پہلے حضرت ترکی کے لیے تشریف لے گئے. کافی حضرات نے مجھے کہا کہ حضرت نہیں آئیں گے کیونکہ حضرت سفر پر ہیں. میرے عزیز و حقیقت میں کل جمعے کا دن جمعہ ترکی میں حضرت نے ادا کیا ہے اور آج الحمدللہ لاہور میں ہے. یہ ہے قربانی اور عقیدہ ختم نبوت کی محبت اور ہمارے خلوص کا پیغام کہ ہم نے حضرت کو بڑی محبت سے دعوت دی. حضرت نے بڑے ہونے کے حوالے سے شفقت فرمائی کہ ترکی کے سفر سے جو کہ ابھی کئی دن کا سفر باقی تھا اس سفر کو منسوخ کر کے صرف اس کانفرنس کے لیے ہمارے پاس تشریف لائے. میں حضرت کا اپنی طرف سے اپنے برادران کی طرف سے ختم نبوت یونٹ کی طرف سے اپنے بازار کی طرف سے مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے سب اعزہ کربا کی طرف سے تہ دل سے مشکور ہوں کہ اللہ حضرت کے علم میں عمل میں عمر میں رزق میں جان میں مال میں اولاد میں سب میں بے پناہ محبتیں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. اللہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے. حضرت مولانا مفتی عبدالواحد صاحب قریشی دامت برکاتہم. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء عليما. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی كمثل رجل بنا بیتہ فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ یثرب کی حرمت پر. خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا. معزز دوستو، 30 جنوری 2021 جو چند لمحوں بعد 31 جنوری میں بدل جائے گی، ختم نبوت کانفرنس انارکلی زندہ دالان لاہور کی منعقد کردہ میں بھائی اسامہ کے واسطے سے مجھے آپ کی خدمت میں گفتگو کا موقع مل رہا ہے. معزز دوستو، میں نے مختصر اور پر اثر چند باتیں آپ کی خدمت میں کرنی ہیں. میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا باوجود کہ مجھے احساس ہے رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے، لیکن اگر آپ میری آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات سنیں گے تو میں انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دوں گا. میں نوجوان آدمی ہوں اور نوجوان باتیں کرنے کا عادی ہوں، پر کرتا اس وقت ہوں جب سامنے چہروں پر بھی جوانی جھلک رہی ہو. معزز دوستو، نہ میں نے آپ سے سبحان اللہ کہلوانا ہے، نہ نعرہ لگوانا ہے، نہ ہاتھ لہروانے ہیں، نہ اونچی آواز کہلوانی ہے. مجھے نہیں چاہیے. آپ کی مرضی کہو نہ کہو، میری تقریر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے صرف آپ کی توجہ لینی ہے. میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سنیں تاکہ دلیل کی دنیا میں بندہ مرد بنے، ہیجڑا نہ بنے. آج دلیل کی دنیا میں کچھ مرد ہیں اور کچھ ہیجڑے ہیں. جو ہیجڑا ہے اسے دلیل دینے کا ول نہیں آتا، دلیل دینے کا طریقہ نہیں آتا، دلیل دینے کا طرز نہیں آتا. آپ عقیدہ ختم نبوت پر کام کرتے ہیں تو عقیدہ ختم نبوت کے مرد بنے اور مرد بن کے دوسرے کو دلیل کی دنیا میں سمجھائیں. اکثریت نوجوانوں کی ہے تو نوجوان کو چاہیے
اپنے عقیدے پر ثبوت سمجھے، اپنے عقیدے پر ایویڈنس رکھے، اپنے عقیدے پر دلائل مسائل فضائل رکھے، تاکہ کہیں بات کرنی پڑے تو کر سکے، صرف نعرے تک محدود نہ ہو، صرف اونچی سبحان اللہ تک محدود نہ ہو۔ آپ گھر جائیں، گھر والے آپ سے پوچھیں جلسے والوں نے کیا کہا، آپ کہیں نعرے تے بڑے لگے نے، شور تے بڑا سی، واہ واہ ہو گیا، وہ دلیل کیڑی دیتی ہے، اجی میں نو یاد کوئی نہیں، پھر فائدہ کوئی نہیں ہے۔ آپ دلیل بولنے والے بنے، دلیل بتانے والے بنے، دلیل سنانے سمجھانے دکھانے والے بنے، تاکہ کوئی سوال کرے تو اسے جواب دے پاؤ۔ میرے دوستو سنو، ہمارے پاک پیغمبر آخری نبی ہیں، رسول اللہ کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، رسول اللہ کے بعد نیا نبی مبعوث نہیں ہوگا، حضور پاک کے بعد ایسا کوئی نبی نہیں آئے گا جس سے انبیاء کی کاؤنٹنگ میں، انبیاء کی گنتی میں، انبیاء کی تعداد میں اضافہ ہو جائے۔ یہ بات ہم کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ختم نبوت کا معنی نبی کو آخر میں بھیجو۔ کیا آخر میں بھیجنا اتنی بڑی فضیلت ہو گئی کہ حضور کا درجہ سب سے بڑا ہے؟ کیا جو بندہ آخر میں آئے اس سے پہلے آنے والا اس سے بڑا درجہ نہیں رکھتا؟ میں آخر میں آیا ہوں، مجھ سے پہلے بڑے درجے والے یہاں آئے ہیں، تو فقط آخر میں آنا بڑا درجہ کیسے بنتا ہے؟ فقط آخر میں آنا بڑا درجہ اور عزت والا درجہ کیسے بنتا ہے؟ اگر قادیانی یوں پوچھے، آپ دلیل کی دنیا میں بات کرنے والے بنیے، میں دعا کرتا ہوں رب رحمت نازل کرے حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی دارالعلوم دیوبند کے نصف صدی تک کے محتمم کی قبر پہ، جنہوں نے واضح انداز میں آفتاب نبوت کی شرح میں لکھا ہے، کہا ہمارے نزدیک ختم نبوت کا معنی تکمیل نبوت ہے، ہمارے نزدیک ختم نبوت کا معنی کمال نبوت ہے، ہمارے نزدیک ختم نبوت کا معنی نبوت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ کہتے ہیں وجہ کیا ہے، مطلب کیا ہے، وضاحت کیا ہے؟ کہا جیسے رات چھا جاتی ہے، آسمان کے اوپر اندھیرا، زمین کے اوپر اندھیرا، چار دانگ عالم میں اندھیرا، روشنی چاہیے لائٹس جلیں گی، روشنی چاہیے انرجی سیور جلیں گے، روشنی چاہیے ٹیوب لائٹ جلے گی، روشنی چاہیے بلب جلیں گے، تب جا کر روشنی ملے گی۔ اسی طرح آسمان کے جھرمٹ میں دیکھو، روشنی کے لیے چاند بھی موجود ہے، روشنی کے لیے ستارے بھی موجود ہیں، مختلف قسم کے ستارے ہیں، ہر ستارے کی روشنی اپنی ہے، ہر ستارے کی لہلہاٹ اپنی ہے، ہر ستارے کا چمکنا اپنا ہے۔ ان ستاروں کی جھرمٹ نے مل کے، ان ستاروں کی روشنی نے مل کے ایک روشنی کی سما کریٹ کر لی ہے، ایک روشنی کا ماحول بنا لیا ہے۔ اس سے اندھیرا تو کافور نہیں ہوتا، لیکن اندھیرے میں چلنے کے اندر مدد ملتی ہے، اندھیرے میں پھرنے کے اندر مدد ملتی ہے، اندھیرے میں دکھنے کے اندر مدد ملتی ہے۔ جب اس کے بعد صبح صادق ہوتی ہے اور سورج آ جاتا ہے، طلوع آفتاب بھی یہ روشنی دیتا ہے۔ جب سورج کی روشنی آ جاتی ہے، ستارے غائب نہیں ہوتے، ستارے بجھ نہیں جاتے، ستارے فیوز نہیں ہو جاتے، ستاروں کی لائٹس بند نہیں کر دی جاتی۔ ستارہ جیسے چمکتا رات کو ہے ویسے چمکتا دن کو ہے، ستارے کی روشنی جیسے رات کی ہے ویسے دن کی ہے۔ لیکن وجہ یہ ہے جب سورج آیا ہے اس کی روشنی مدھم نظر آنے لگی ہے۔ کیوں؟ اب روشنی کمال پہ آ گئی۔ پہلے روشنی ابتدا میں تھی، چمکتا ستارہ تھا، اب روشنی انتہا پہ ہے، چمکتا سورج ہے۔ پہلے روشنی کا ابتدائیہ تھا، اب روشنی کا انتہائیہ ہے۔ سورج کے آنے نے ستاروں کی روشنی کی ضرورت نہیں چھوڑی، سورج کے آنے نے ستارے کی روشنی کے احتیاج نہیں چھوڑی۔ اس کا مطلب جو سب سے آخر میں سورج آیا ہے، کیا اس کی روشنی ہے؟ پہلوں کی روشنی نہیں تھی، نہیں، بتانے کا مطلب یہ ہے روشنی پہلے کی تھی، بات کی روشنی تکمیل ہے، بات کی روشنی کمال ہے، بات کی روشنی انتہا ہے، بات کی روشنی آخر ہے، جس کے بعد بقایا روشنیوں کی ضرورت ہے۔
بیاقایا روشنیوں کی ضرورتیں نہیں رہتی. اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام آئے, ستارہ بن کے نبوت کے آسمان پہ چمکے ہیں. حضرت آدم تا عیسیٰ علیہم السلام 1,23,999 پیغمبر آئے ہیں. ان کے آنے سے آسمان نبوت کی مجموعاتاً روشنی چمکی ہے. لیکن جب آخر میں آمنہ کے در یتیم حضرت خاتم النبیین رسول العالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں, ان کی نبوت اپنی جگہ, ان کے درجے اپنی جگہ, باقیوں کے مقام اپنے درجے اپنی جگہ, لیکن رسول اللہ کی نبوت سب سے بڑھ کے ہے, رتبہ سب سے بڑھ کے ہے, شان سب سے بڑھ کے ہے, مقام سب سے بڑھ کے ہے, مرتبہ سب سے بڑھ کے ہے, درجہ سب سے بڑھ کے ہے. اب بقایا کسی روشنی کی ضرورتیں نہیں ہے, بقایا کسی روشنی کی احتیاج نہیں ہے. اب یہ نہیں کہتے کہ ستارے کی روشنی روشنی نہیں تھی, چاند کی روشنی روشنی نہیں تھی. ہم مانتے ہیں روشن چاند بھی تھا, ہم مانتے ہیں روشن ستارہ بھی تھا, لیکن سورج کی روشنی یہ خاتم النور ہے. اس کا مطلب نورانیت, اس کا مطلب روشنی کی انتہا ہو گئی ہے. میرے دوستو, حضور صرف آخر میں آئے ہیں تو خاتم النبیین کا صرف مطلب قطع نبوت نہیں ہے, بلکہ اس کا معنی تکمیل نبوت ہے, اس کا معنی کمال نبوت ہے. جتنے رتبے رب نے باقیوں کو دیے وہ ابتدائے نبوت تھی. جب ختم نبوت کے تاجور آئے ہیں, اب نبوت کے درجوں, نبوت کے مرتبوں, نبوت کے کمالات, نبوت کے رتبے, نبوت کے معجزات کی تکمیل کر دی گئی ہے. جی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے, وہ ڈنڈا مارتے تھے, دریا ٹکڑوں میں بدلتا تھا, لیکن موسیٰ زمین پہ تھے, دریا زمین پہ تھا, ڈنڈا بھی دریا کو لگتا تھا. اب اس دور نبوت میں پیغمبر علیہ السلام آئے ہیں, حضور پاک زمین پہ ہوں گے, چاند آسمان پہ ہوگا, حضور کی انگلی اٹھے گی, چاند کو ٹچ نہیں ہوگی, چاند دو ٹکڑوں میں بدلے گا. جیسے اللہ کا قرآن کہتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر. اگر وہ نبی ہے جو زمین پہ زمین کے چلتے ہوئے پانی کو ڈنڈا ٹچ کر کے 12 ٹکڑوں میں بدل دے, تو میرا پاک پیغمبر اس سے بڑھ کے نبی ہے جو زمین پہ ٹھہر کے بغیر ٹچ کیے اپنی انگلی آسمان کے چاند کو ٹکڑوں میں بدل دے. اب ختم نبوت کا معنی قطع نبوت نہیں ہے, ختم نبوت کا معنی صرف قطع نبوت نہیں ہے, بلکہ نبوات کی تکمیل ہے. جتنی نبوتیں آئیں اب ان سب کا کمال نبی آیا ہے. ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں. قرآن کریم کہتا ہے حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے انفق الطیر باذن اللہ, وہ اپنی زبان سے اپنے منہ مبارک سے پھونک مارتے تھے, پرندہ زندہ ہو جاتا. جو ابھی بنا مٹی سے تھا وہ مٹی کا پرندہ حقیقت پرندوں میں بدل کے زندہ ہو جاتا. میں نے کہا جی اگر پرندہ زندہ ہوا تھا, یہ معجزہ حضرت عیسیٰ کا ہے, ان کا رتبہ اپنی جگہ, لیکن میرے آمنہ کے در یتیم محبوب رب العالمین خاتم النبیین کا رتبہ ان سے بڑھ کے ہے. مکہ کا چوک ہے, لوگوں کا اکٹھ ہے, لوگوں کے سامنے عمر ابن حشام جسے دنیا ابو جہل کہتی ہے, وہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں کنکر چھپائے ہوئے یوں کمر کے پیچھے لگائے ہوئے آیا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے 7 آسمانوں سے اوپر عرش ہے, اس عرش کی خبریں تو فرق پہ دیتا ہے. اب بتا میرے ہاتھ میں
میں کیا ہے اگر تو نے بتا دیا میرے ہاتھ میں کیا ہے میں مانوں گا تو اللہ کا نمائندہ ہے. میرے پاک پیغمبر نے ہاتھ بلند کیے, اے خدا اس مصطفیٰ کو رتبہ دے دے تاکہ اس کافر اعظم کی زبان ہمیشہ کے لیے گنگ ہو جائے. پھر اللہ نے رتبہ دیا, وہ نہیں دیا جیسے ساحرین کے تکے چلتے ہیں, کاہنین کے اندازے چلتے ہیں, شاطرین کی قیاسات چلتی ہے, یوں نہیں بلکہ سب سے بڑھ کے دیا. ہاتھ میں کیا ہے پوچھو تو جانے, یہ تو تکا کسی جادوگر کا بھی چل جاتا ہے. میرے پاک پیغمبر نے یوں نہیں فرمایا بلکہ یوں بتایا. امام طبرانی معجم میں لکھتے ہیں گویا حضور پاک نے یوں فرمایا, اے ابو جہل میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے, اسے کیا کمال کہتے ہیں. اے سن تیرے ہاتھ کا کنکر بولے گا میں کون ہوں. وہ کنکر بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. میں نے کہا سن, اگر حضرت عیسیٰ نبی تھے ایک ٹھوک سے وہ پٹی کا بنا ہوا پرندہ اڑ پڑا تھا. میرے پاک پیغمبر ان سے بڑھ کے ہیں جن کے لیے پتھر بول پڑے تھے. ہاں میں ایک جملہ مزید کہتا ہوں میرے دوستو, رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رتبے ملے, مرتبے ملے, درجے ملے, مقامات ملے, معجزات ملے, وہ باقیوں سے بڑھ کے, باقیوں سے اعلیٰ, باقیوں سے اشرف, باقیوں سے اکرم, باقیوں سے افضل اللہ نے دیے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں نہ ختم نبوت کا معنی صرف قطع نبوت نہیں ہے کہ نبوت کٹ گئی, جی نہیں. ختم نبوت کا معنی کمال نبوت, ختم نبوت کا معنی تکمیل نبوت, یعنی سب سے بڑھ کے نبی آ گیا. جیسے روشنی چاند کی تھی تو سورج کی روشنی کی وجہ سے چاند کی روشنی اندھیروں میں نہیں بدلی, روشنی تارے کی تھی, سورج کی روشنی کی وجہ سے تارے کی روشنی اندھیروں میں نہیں بدلی. اسی طرح میرے پاک پیغمبر کی نبوت کی وجہ سے باقی نبوتیں کل عدم نہیں ہوئی, لیکن جب سورج آیا ستاروں کی ضرورت نہیں, سورج آیا چاند کی ضرورت نہیں. اسی طرح جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے باقیوں کی نبوت نہیں چلی. جب پچھلے سچے انبیاء کی, پچھلے حقیقی انبیاء کی, پچھلے رب کے نمائندگان کی اصلی نبوتیں حضور کی نبوت کے بعد نہیں چل سکتی تو 1400 سال کے بعد غلیظ نسل مرزا قادیانی گندے گٹر کا گندا کیڑا, اس کی جعلی نبوت کیسے چلے گی. میں نے کہا سنو, جب جعلی نبوت اصلی نبوت نہیں چلی جسے کتاب آسمان سے ملی, اصلی نبوتیں نہیں چلی جسے درجہ عرش سے ملا, اصلی نبوتیں نہیں چلی جنہیں رتبے معجزے مرتبے اللہ نے جبرائیل کے ذریعے عرش سے دیے, تو جعلی کیسے چلے گا. یہ ہے تکمیل نبوت, یہ ہے کمال نبوت, یہ ہے درجہ نبوت کہ ان کے آنے کے بعد باقیوں کی ضرورت کہاں ہے. ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اپنی نبوت چلانے کے لیے نہیں, حضور کی نبوت پھیلانے کے لیے آئیں. بے شک. نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت. میرے بیان کو سبق سمجھ کے سنیں, چھوڑیے نعرہ. میرے دوستو, رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا مطلب یہ ہے یہ اتنی اعلیٰ درجے کی نبوت ہے, اس کے بعد کسی اور کی نبوتیں. جیسے قرآن کریم خاتم الکتب ہے, حضور کی شریعت خاتم الشرائع ہے, ویسے رسول اللہ کی نبوت خاتم النبوات ہے. تمام نبوتیں حضور پاک کی نبوت پہ ختم ہیں. آج مرزا قادیانی اپنی نبوت کا چور راستہ ڈھونڈے, تھیف وے, چور راستہ. سنو, میں ایک بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, رسول اللہ کے بعد تو اصلی نبوتیں
وہ شریعت بن کے نہیں نازل ہو سکتی، جعلی کہاں سے نازل ہوں گے؟ یہ چور دروازہ یہ امت کے نوجوان نہیں چلنے دیں گے۔ ہماری بہتی رگوں میں دوڑتا ہوا خون اس بات پہ شاہد عدل ہے، ہماری حلق سے اور دل سے کھڑکتی ہوئی سانسیں اس بات پہ شاہد عدل ہے۔ ایک زندگی کیا لاکھوں زندگی لگ جائیں، جھوٹی نبوت نہیں چلنے دیں گے، جھوٹی نبوتیں نہیں چلنے دیں گے۔ ختم نبوت کی دلائل میں ایک دلیل مزید بھی سمجھیے، قرآن کریم، احادیث نبویہ، اجماع صحابہ یقیناً موجود ہے، لیکن اگر عقلیات پہ آئیں، اگر صرف کامن سینس پر آئیں، دماغ کے مسئلے پر، جہاں لبرل طبقہ کہے یہ تو مولویوں کی کتابیں عقل پیش کرو، وہاں میں عقل پیش کرتا ہوں، آؤ سنو۔ میرے پاک پیغمبر کو رب نے ایک ایک چیز چن کے دی ہے، ایک ایک چیز کا انتخاب کیا ہے، پھر رسول اللہ کو ملی ہے۔ مثلاً اگر رسول اللہ کے نام کو دیکھیں، نام نامی زمین پر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں پر احمد ہے۔ حضور پاک کو جو امت ملی ہے، اس امت کا نام امت حمادون ہے۔ جو قرآن اترا ہے، اس کی پہلی کتابی سورت الحمد ہے۔ رسول اللہ کو قیامت میں جو ہاتھ میں جھنڈا ملے گا، اس کا نام لواء الحمد ہے۔ جو حضور کو جنت میں مقام ملے گا، وہ مقام محمود ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا پاک پیغمبر کے ایک ایک معاملے میں حمد 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 موجود ہے؟ بھئی حمد کا معنی کیا ہے؟ ہر بندہ جانتا ہے، حمد کا معنی تعریف ہے۔ میرے پاک پیغمبر کا نام نامی محمد ہے، اس کا مطلب الذی اجتمعت فیہ صفات المحمودۃ کلھا، جس میں تمام کی تمام اچھائیاں جمع کر دی جائیں، اسے محمد و احمد کہتے ہیں۔ آسمان والے حضور کو احمد کے نام سے جانتے ہیں، زمین والے محمد کے نام سے جانتے ہیں۔ معنی تعریف ہے، امت کا لقب حمادون ہے، تعریف کی امت۔ کتاب اتری ہے، الحمد سے شروع ہوئی ہے، معنی تعریف ہے۔ رسول اللہ کو قیامت میں جھنڈا ملے گا، لواء الحمد ہے، تعریف کا جھنڈا ہے۔ جو مقام ملے گا وہ مقام محمود ہے، تعریف والا ہے۔ اور جی وجہ کیا ہے؟ ایک ایک موقع پہ تعریف، ایک ایک موقع پہ تعریف، ایک ایک موقع پہ تعریف۔ اور تعریف کا محل کیا ہے؟ تعریف کا مقام کیا ہے؟ تعریف کا ٹائم پیریڈ کیا ہے؟ تعریف کا وقت کون سا ہے؟ کبھی کامن سینس لڑا لے، کبھی عقل کو چلا لے، کبھی سوچ کے دروازے کھول لے تو تجھے پتہ چلے گا۔ اور تعریف شروع میں ہے یا تعریف آخر میں ہے؟ تعریف ابتدا میں ہے یا تعریف انتہا میں ہے؟ تعریف اسٹارٹ پہ ہے یا تعریف اینڈ پہ ہے؟ میں جب جلسے میں آیا، شروع میں مجھے کیا پتا، جب جلسہ ہو گیا، اختتام ہوا، دی اینڈ ہوا، جب ختم ہوا، میں نے نظم دیکھا، میں نے نسق دیکھا، میں نے سنجیدگی دیکھی، میں نے متانت دیکھی، میں نے شرافت دیکھی، میں نے مقالات سنے، میں نے نظمیں سنی، میں نے نعتیں سنی، میں نے بیانات دیکھے، میں نے انتظامات دیکھے۔ اگر میں خوش ہوا تعریف کروں گا، میں ناراض ہوا تنقید کروں گا۔ پتہ چلا جو تعریف ہوتی ہے وہ اسٹارٹ میں نہیں ہوتی، جو تعریف ہوتی ہے وہ ابتدا میں نہیں ہوتی، جو تعریف ہوتی ہے وہ شروع میں نہیں ہوتی۔ تعریف کا محل آخر ہے، تعریف کا محل اینڈ ہے، تعریف کا محل بالکل خاتمہ ہے۔ اس کا مطلب تعریف آخر میں آپ نے کھانا کھایا، شروع میں الحمدللہ نہیں ہے، بسم اللہ ہے، کھانا کھا لیا، الحمدللہ الذی اطعمنا ہے، اب تعریف ہے۔ کھانا ختم ہوا، آپ سونے لگے، اللہم بسمک اموت ہے، کیونکہ نیند شروع ہے، آپ اٹھے، نیند ختم ہوئی، الحمدللہ الذی احیانا، اب حمد ہے، تعریف ہے، کیونکہ کھانا بھی آخر، تعریف آئی، سونا بھی آخر،
تعریف آئی، بیان کیا، آخر میں آئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ، اب تعریف آئی کیونکہ آخر میں ہے. سنو میرے پاک پیغمبر کو رب نے نام دیا، تعریف والا مقام دیا، تعریف والا امت دی، تعریف والی کتاب دی، تعریف والی جھنڈا دیا، تعریف والا آخری مقام محمود دیا، تعریف والا بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، سنانے کے لیے یہ آخری نبی ہے، آخری نبی ہے، آخری نبی ہے. جیسے تعریف کے بعد کھانا ختم، تعریف کے بعد پروگرام ختم، تعریف کے بعد نیند ختم، اینڈ پر تعریف ہوتی ہے، اسی طرح میرے اللہ نے حضور کو نام محمد و احمد دیے، مانا اس کے بعد نیا نبی نہیں، امت کو لقب دیا حمادون، پتہ چلا نئی امت کوئی نہیں، کتاب الحمد دی تعریف والی، پتہ چلا اور کتاب کوئی نہیں، حضور کو جھنڈا لواء الحمد دیا، پتہ چلا اس کے بعد نیا جھنڈا نہیں، جنت میں مقام محمود دیا، پتہ چلا اس کے بعد نیا مقام نہیں. جب نئی کتاب نہیں، نیا درجہ نہیں، نیا مقام نہیں، نئی امت نہیں، تو نئی نبوت کہاں سے آئی؟ تو نبوت بھی ختم ہے، رسالت بھی ختم ہے، پیغمبری بھی ختم ہے، درجے بھی ختم ہے، معجزے بھی ختم ہے. کامن سینس پہ بات کرنی پڑے تو کر لوگے. جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. الہی آتی نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اے میرے مولا اس پروگرام کو قبول فرما، جن نے تعاون کے ان کا تعاون قبول فرما. اے میرے مولا جو حضرات تشریف لین کا تشریف لانا قبول فرما. اے میرے مولا بھائی اسامہ کی والدہ، بھائی اسامہ کے سسر اس سمیت جتنے بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما. اے اللہ اس معاملے میں کوئی مشکلات ان مشکلات کو دور فرما. اے اللہ جن جن دوستوں نے ہاتھ اٹھائے ان کے دل میں جو جائزات اور شہاجات اور خواہشات ہیں اے اللہ ان سب کو قبول فرما. بیماروں کو صحت عطا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبور کو جنت کا باغ بنا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ.